یہاں پر بڑے بدھی جیوی، بڑے بڑے ودوان اور انٹلیکچوئلس بیٹھے ہوئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایوری انڈیویجول ہیپن ٹو بی ہیئر از انفلوئنشل اینڈ امپیکٹفل ان ہز ریسپیکٹو ڈومین. اور اوپر والے نے آپ کو جو انفلوئنس دیا ہے، جو امپیکٹ دیا ہے اپنی سوسائٹی میں، اپنے ڈومین میں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ بہت ہی پازیٹیو اور لیڈنگ رول پلے کر سکتے ہیں. اور یہ آپ کی رسپانسبلٹی بھی ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ اوپر والے نے ہمیں عزت دی ہے، اپنے ڈومین میں ہمیں انفلوئنس دیا ہے، اثر و رسوخ دیا ہے. ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. وی ہیو این ایڈڈ رسپانسبلٹی ایز کمپیئر ٹو ادر کامن ہیومن بینگس ان دا کنٹری. We have an added responsibility to play a huge role for the welfare of the society. مولانا علی میاں صاحب نے اس آرگنائزیشن آل انڈیا پیام انسانیت فورم کو شروع کیا تھا. اس کے بارے میں شاید کچھ باتیں آئی ہوں، میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جب برٹش کالونائزرز یہاں آئے تھے اور انہوں نے ملک کو کالونائز کیا تھا، ان کے ساتھ اور بھی کالونائزرز تھے، ڈچ کالونائزرز تھے، پورٹوگیز کالونائزرز تھے. انہوں نے جب ملک کو کالونائز کرنے کی کوششیں شروع کی تو اڑچنیں ان کو محسوس ہوئیں، بیکاز وی ور یونائٹڈ پاور. ہم ایک شکتی تھے، اور ایسی شکتی تھے کہ جس کو ہرانا ممکن نہیں تھا. اسی وجہ سے علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں یہ کہا کہ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا. آپ جانتے ہوں گے دا اینشین گریک امپائر، دا اینشین ایجپشن امپائر، دا اینشین رومن امپائر، دوز ور جائنٹس اینڈ انبیٹیبل. لیکن آج ہم جانتے ہیں they became small countries. Nobody knows them, and if somebody knows them تب بھی ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس دنیا میں. لیکن علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سب مٹ گئے جہاں سے، لیکن ہمارا نام و نشان آج بھی باقی. ہم آج بھی کھڑے ہیں، ہمارا دیش آج بھی مہان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر دور میں مل جل کر رہے ہیں. اس دیش کا جو سب سے پاورفل سلوگن ہے، جو اس دیش کا ریپرزینٹیٹو بھی ہے، جو اس دیش کی نمائندگی کرتا ہے پوری دنیا میں اکراس دا گلوب، وہ ہے یونٹی ان ڈائیورسٹی. ایکتا ہم میں اگر نہیں ہوگی تو یاد رکھیے یہ جو ڈائیورسٹی ہے یہ ایڈورسٹی کی طرف لے کر جاتی. اور اگر ایکتا ہوگی، یونٹی ہوگی، تو یہ ڈائیورسٹی پاور بن جاتی، ایک شکتی بن جاتی. تو مولانا علی میاں صاحب نے یہ سندیش لوگوں کو سنایا تھا جب برٹش کالونائزر اپنے مقصد میں بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے. دیش کا وبھاجن ہوا، تقسیم ہوئی، پارٹیشن ہوا، اور ہندوؤں اور مسلمس کے درمیان ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہوئی، نفرتوں کی کیفیت پیدا ہوئی. تو مولانا نے اینٹی ڈوٹ کے طور پر، تریاق کے طور پر، جو زہرناکیاں انگریزوں نے پھیلائی تھیں، اس کے تریاق اور اینٹی ڈوٹ کے طور پر یہ تحریک لانچ کی تھی، یہ آرگنائزیشن، یہ موومنٹ لانچ کی تھی. اور مولانا یہ کہتے تھے کہ ہم اس تحریک اور اس سنستھا اور اس آندولن کے ذریعے سے ایک انسان کو دوسرے انسان سے جوڑنا چاہتے ہیں، اور ہم خدمت خلق یعنی سماجی کاریوں کے ذریعے سے ایک انسان کو دوسرے انسان سے جوڑنا چاہتے ہیں. اور اس دیش میں جو بیزار، روٹھے ہوئے، لڑتے بھیڑتے انسان ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر لانا چاہتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہم یہاں پر موجود ہیں، ہم میں سے ہو سکتا ہے کوئی ہندو ہو، کوئی مسلمان ہو، کوئی کمیونسٹ ہو، کوئی سوشلسٹ ہو. ہماری وچار دھارائیں الگ ہو سکتی ہیں، ہماری مانیتائیں الگ ہو سکتی ہیں، ہماری سوشل ریلیجیس آئیڈیالوجیز الگ ہو سکتی ہیں، بٹ دیر از اے بگر پکچر. There is a huge commonality between you and us that unite us, and that commonality is humanity. مولانا نے اسی commonality کو، اسی common factor کو سب سے زیادہ اجاگر کیا اور لوگوں کو یہ سندیش دینے کی کوشش کی کہ irrespective of all those differences that we have, from the perspective of religion, from the perspective of culture, civilization, color and complexion, region and everything, there is a bigger commonality جو ہمیں سیلیبریٹ کرنی چاہیے، جو ہمیں چیریش کرنی چاہیے، اور جس کو پریکٹیکلائز کرنا چاہیے. یہاں پر باتیں ہوئیں، آپ سب انٹلیکچوئلس ہیں، لیکن باتوں کو باتوں تک سمت نہ کیا جائے، بلکہ ان باتوں کے نتیجے میں ہم عملی میدان میں سامنے آئیں، پریکٹیکل گراؤنڈ میں سامنے آئیں، ہم مل جل کر انسانوں کی خدمت میں اپنا یوگدان دیں. آپ دیکھ رہے ہیں آج دیش کا کیا ماحول ہے، کیا واتاورن ہے. نفرتیں بڑھ رہی ہیں، بھید بھاؤ بڑھ رہا ہے، ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے. اگر کوئی شتر مرغ کی طرح اپنا سر زمین میں دے دے اور کہے سب چنگا سی، تو ہو سکتا ہے اس کو سب اچھا لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نفرتیں بڑھ رہی ہیں. ہمیں اور آپ کو ان نفرتوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میدان میں آنا ہوگا. بہت سے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو ڈرتے ہیں، وہ سہمے ہوئے ہیں. دے آر گڈ پیپل اینڈ آئی وڈ سے 90% پیپل آر گڈ، بٹ موسٹ آف دیم آر فیئرفل. کہ ہمیں اپنا ایک پیسفل لائف اسٹائل ملا ہوا ہے، ہم اسے کیوں ڈسٹرب کریں، ہم میدان میں کیوں آئیں.
our life is happy, we are happy and peaceful, تو ہم کیوں دوسروں کے پھڈے میں، پرائے کے پھڈے میں ٹانگ اڑائیں؟ لیکن یاد رکھیے کہ ہم ایک ببل میں زندگی گزار رہے ہیں. اگر ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم محفوظ ہیں، ہم پروٹیکٹڈ ہیں، ہمارا واتاورن اچھا ہے، پیسفل ہے، دنیا جائے چولہے باڑ میں، تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ بہت ڈینجرس ہے سوسائٹی کے لیے، خود ہمارے لیے. کیونکہ جس ببل میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہمیں دوسروں کی فکر نہیں ہوگی تو یہ ببل سونر اور لیٹر ول برسٹ، یہ پھٹ جائے گا. تو ہمیں دیش کو مضبوط بنانا ہوگا، دیش کی بنیادوں کو مضبوط بنانا ہوگا. مولانا علی میاں صاحب ایک بات کہتے تھے، میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا. بڑے ودوان اسکالرس یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے اور بھی باتیں آئیں گی. مولانا فرماتے تھے، ایک دفعہ شاید اٹل بہاری واجپئی فارمر پرائم منسٹر، وہ مولانا کی عیادت کے لیے آئے تھے. تو مولانا نے ان کو دیکھتے یہ بات کہی، اور مولانا جس سے بھی ملتے تھے، چاہے وہ پولیٹیکل پرسنالٹی ہو، سوشل پرسنالٹی ہو، وہ ایجوکیشنلسٹ ہو، جو بھی ہو، مولانا ایک بات اس سے ضرور کہتے تھے. مولانا فرماتے تھے کہ اس دیش کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے. دا ہول کنٹری، دا ہول انفراسٹرکچر آف دا کنٹری از لیڈ ڈاؤن آن 3 پلرس. اس کو آپ پرنسپلز بھی کہہ سکتے ہیں، آرٹیکلز بھی کہہ سکتے ہیں. وہ پلرز وہ ہیں جن پر پورے دیش کا انفراسٹرکچر ہے، یا آپ کہہ لیں ماڈرن انڈیا کا کانسیپٹ ٹھہرا ہوا ہے، ٹیکا ہوا ہے. مولانا فرماتے تھے کہ وہ سیکولرزم ہے، ڈیموکریسی اینڈ نان وائلنس. سیکولرزم، ڈیموکریسی اور نان وائلنس کو اگر ہم سمرائز کریں ان فیو ورڈز، دیٹ ول بی ٹالرنس ٹو ایوری ریلیجن، ٹو ایوری بلیف، ٹو ایوری فیتھ. یعنی اپنے اندر سب سے پہلے ہمیں سہنشیلتا پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تحمل اور برداشت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ایسی ڈائیورس سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی مانیتائیں ہیں، جتنے بھی بلیفس ہیں، ہم ان سب کے حوالے سے اپنے اندر، اپنے دلوں کے اندر ٹالرنس پیدا کریں، سہنشیلتا پیدا کریں. اور پھر اس کے بعد جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں ان سب کے بارے میں ہمارے دل میں رسپیکٹ ہو. وی ہیو ٹو بی ریسپیکٹفل ٹو ایوری سنگل انڈیویجول، ٹو ایوری سنگل سٹیزن آف دا کنٹری، irrespective of his color, complexion, religion اور ریجن. سب کو ہمیں ریسپیکٹفلی پیش آنا ہے. یہ سیکولرزم کا مطلب ہوتا ہے. اور ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایوری بڈی گاٹ این ایکول اپرچونٹی ان دا کنٹری ٹو ووٹ اینڈ ٹو گیٹ دا بینیفٹس آؤٹ آف دا ریسورسز آف دا کنٹری. ایکویلٹی، ڈیموکریسی از ایکویلٹی. آپ کو جمہوریت میں ایک سمان حقوق حاصل ہیں، رائٹس حاصل ہیں، کہ آپ یہاں جو اوپر والے نے ریسورسز رکھے ہیں، اس دھرتی کو سونی دھرتی بتایا گیا ہے، اس سے آپ فائدہ اور لابھ اٹھا سکتے ہیں. اور نان وائلنس سب سے امپورٹنٹ ہے. جس دیش میں ہنسا ہوتی ہے، جس دیش میں تشدد ہوتا ہے، جس دیش میں نفرتیں ہوتی ہیں، وہ دیش کبھی پنپ نہیں سکتا، وہ دیش ترقی نہیں کر سکتا. وی ور سپر پاورز اینڈ وی آر اے بگ پاور بیکاز وی آر یونائٹڈ. وی لو ایچ ادر، وی ریسپیکٹ ایچ ادر، وی سیلیبریٹ ایچ ادر. اور اگر یہ کوالٹیز ہمارے اندر باقی نہیں رہیں گی، ہم ایک دوسرے سے نفرتیں کریں گے، بھید بھاؤ کا شکار ہوں گے، تو یاد رکھیے کہ ہم دیش کے وکاس میں بھاگیدار نہیں بن سکتے. ہم زبانی جمع خرچ کرتے رہیں، ڈھکوسلے کہتے رہیں، لیکن ضروری ہے کہ ہم اگر یونائٹ ہونا چاہتے ہیں، متحد ہونا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے دلوں کے اندر محبتیں پیدا کریں، اپنے دلوں کے اندر پریم کی بھاونا پیدا کریں، اپنے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں رسپیکٹ کا جذبہ پیدا کریں. اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا نہیں ہوں گی تو دیش ترقی نہیں کر سکے گا. ہم سے اور آپ سے مل کر یہ دیش بنتا ہے. ایک کنٹری لوگوں سے بنتی ہے. اگر وہاں کے لوگوں کے اندر یہ بھاونائیں نہیں رہیں گی، محبتیں نہیں رہیں گی، نفرتیں پیدا ہو جائیں گی، تو پھر وہ لوگ بھی کمزور ہوں گے اینڈ ایونچولی دیش بھی کمزور ہوگا. تو ہم دیش کو کمزور کرنے کے لیے کام نہ کریں بلکہ مضبوط بنانے کے لیے کام کریں. اور اگر ہم دیش کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو جو 3 پرنسپلس یہاں بتائے گئے ان کی روشنی میں ہمیں انسانوں کی خدمت کرنی ہوگی. آج آپ دیکھ رہے ہیں کمرشلائزیشن کا دور ہے، ہر چیز کو کمرشلائز کیا جا رہا ہے، ہر چیز سے مٹیریلسٹک بینیفٹس اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے لیے ضروری ہے ہم ہیومنائزیشن کا دور لے کر آئیں، ہر چیز کو انسانی بنیادوں پر رکھنے کی کوشش کریں اور انسانوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں. ایونچولی ہمیں فائدہ ہوگا، جو ہمیں مٹیریلسٹک بینیفٹس مل رہے ہیں وہ ملیں گے، لیکن دوسروں کے بارے میں فکر کرنا، دوسروں کے بارے میں سوچنا، یہ سب سے بڑھ کر ضروری ہے. اور اس دیش کی ترقی کے لیے اس میں سب سے بڑا رول اسی بھاونا کا اور اسی جذبے کا ہونے والا ہے. تو یہاں جو لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، سب مبارکباد کے مستحق ہیں. میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور مولانا علی میاں صاحب جو ہماری آرگنائزیشن، ہمارے آندولن آل انڈیا پیام انسانیت فورم کے بانی تھے، فاؤنڈر تھے، ان کی طرف سے میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر آئیں، ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کریں، کیونکہ جب لیک آف کمیونیکیشن ہوگا تو مس انڈرسٹینڈنگس خود بخود پھیلیں گی. جہاں کمیونیکیشن بڑھے گا، بات چیت بڑھے گی، مس انڈرسٹینڈنگس بھی وہاں کم ہوتی چلی جائیں گی ایونچولی.
تو ہم ایک دوسرے سے وارتالاب کریں، گفتگو کریں، ایک دوسرے کے مسائل اور پرابلمس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس طرح کی جو پہل کی گئی ہے، کوششیں یہاں پر لکھنؤ میں کی جا رہی ہیں، وہ قابل مبارکباد ہیں. یہاں جو لوگ آئے ہیں، میں آخر میں ان سب کا شکریہ ادا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا.